آپ جانتے ہیں صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی حیدرآباد گئے. حیدرآباد میں ایک بزرگ سے، ان کا نام تھا شاہ مسکین احمد، ان کے والد کا نام تھا شاہ یتیم احمد. تو جمعے کے دن ان کی مجلس ہوتی تھی، سب بڑے سب مولانا لوگ بیٹھے، سن لیجئے. ان کی مجلس کی خصوصیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنے دن شاہ مسکین صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر اس کو کھانسی بھی آتی تھی تو منہ پر کپڑا رکھے تھے. اتنا ادب، اتنا احترام پورے مجلس پر تھا. زور سے بولنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اتنا روب تھا ان کا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حاضر ہوا ان کی مجلس میں، تو دیکھا ان کی مجلس میں شور ہو رہا ہے، یہ بول رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں، تو وہ بول رہے ہیں تو وہ بول رہے ہیں. کہنے لگے مجھ کو بڑا تعجب ہوا کہ میں 20 سال سے آ رہا ہوں، اس شخص کی مجلس میں کوئی شخص سر نہیں اٹھاتا تھا، آج یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں مولانا علی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے غور سے شاہ مسکین احمد صاحب کو دیکھا، یعنی اشارے میں یہ سمجھنے کی کوشش، یہ کیا ہو رہا ہے آج آپ کی مجلس میں؟ تو شاہ مسکین احمد صاحب نے پیر کی طرف اشارہ کیا. تو علی میاں فرماتے ہیں میں سمجھا نہیں کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے. جب مجلس ختم ہو گئی تو میں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ آج تک کبھی نہیں دیکھا میں نے کہ آپ کی مجلس میں کوئی کھانسا بھی ہو، سب ادب احترام سے نظر جھکا، آج یہ سب بول رہے تھے. تو فرمایا بات یہ ہے کہ میری گزشتہ 40 سال سے تہجد فوت نہیں ہوئی ہے. آج میرے گھٹنوں میں درد تھا اور میں تہجد پڑھ سکتا تھا، نہیں پڑھا. گھٹنوں میں درد ہے جانے دو. یہ اس کی سزا ہے کہ ہم نے 2 رکعت اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کیا تو اللہ نے ہمارے اپنے بندوں کو دلوں سے بڑا روب نکال دیا. جن کے رتبے سے سوا ان سے سوا مشکل ہے. جو بڑے جو جتنا بڑا ہے ان سے اتنے ہی بڑائی کا مطالبہ ہے. ہمارا اس مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے، قیامت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان اکابر ان اسلاف کی زندگیوں سے سبق حاصل کر سکتے کہ جن اکابر اور اسلاف کے نام پر ہم روٹی کھا رہے ہیں، ان اکابر اور اسلاف کے حالات کیسے تھے، ان اکابر اور اسلاف کی زندگیاں کیسی تھی، ان اکابر اور اسلاف کے اخلاق کیسے تھے، ان اکابر اور اسلاف کے معاملات اور معاملات کیسے تھے. کبھی نہیں سوچا ہم نے. ہمارا مزاج یہ بنا کہ ہم حق لے کے رہیں گے، لو کے لیں گے، گردن دبا کے لیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو شخص حق پر ہو اور پھر بھی اپنا حق معاف کر دے، اللہ اور اس کے بندے، اللہ کی جنت اور اس کے درمیان میں صرف موت فاصلہ ہے، وہ مرے گا بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. ہمارے اکابر کی ایک تشریف ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث بابا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 10 اکابر کا میں نام گرا سکتا ہوں ماضی قریب کا کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات چھوڑ دیے اپنے سوتیلے بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جاؤ نہیں لیتے، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم اپنے قلب کو غیر اللہ میں مشغول نہیں کریں گے. تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ آج ان کا نام لیا جا رہا ہے، زبانوں پر موجود ہے. آج ان کی تبلیغی نصاب پڑھی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. آج حضرت تھانوی کی بہشتی زیور اب تک 137 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، 137 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ تبلیغی نصاب جو ہے اس کی تعریف ہوئی، عربی زبان میں لکھا گیا اور انگریزی زبان میں، لاطینی زبان میں لکھا گیا. دنیا کے 70 ممالک میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. 137 زبان میں حضرت تھانوی کی صرف بہشتی زیور کا ترجمہ ہوا ہے. مصر میں ابھی ایک صاحب نے حضرت تھانوی کے بہشتی زیور کا ترجمہ کیا ہے. حضرت تھانوی کی کتاب اصلاح انقلاب امت التکشف عن مہمات التصوف، اس کا آپ کے ہمارا شریعہ کے ایک عالم دین نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے اپنا دنیاوی حق چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول فرما کر پورے عالم کے لیے ان کے نام کو دوام بخش دیا. یہ تو ہمارے سامنے کی چیز ہے. شریعت پر عمل کرنے کا مزاج بننا چاہیے. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی 4 لڑکیاں تھیں. یہ مثال، عملی مثال ہے. 2 لڑکیوں کا انتقال ہو گیا تو وہ مکان جو تھا، جو خانقاہ والا مکان جو تھا، وہ حضرت تھانوی کی 2 بچیوں کا نام ہو گیا. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک زمین خرید کر ایک اپنے 2 دامادوں کو، جن کی لڑکیاں مر چکی تھی، اپنے 2 دامادوں کو دے دیا. جب تقسیم ہوا
تو یہ دونوں داماد جن کی لڑکیاں مر چکی تھی باہر آ گئے، عرش سے فرش پر آ گئے. لیکن کیا ہوا؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا. حضرت محقق الزمان صاحب اس وقت شیخ العالم کہلاتے ہیں. دنیا کو ایسا ملک نہیں ہے جہاں ان کے ماننے والے نہیں. اللہ نے ان کو ایک ایک 4 مدرسے دیے ہیں، خانقاہیں دی، لاکھوں لوگ ہیں. آدمی اپنا حق اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بناتے ہیں، پھر دنیا اس کے لیے کوشش دے رہ جاتی ہے. دوسرے داماد کے لڑکے نے بہت بڑا دواخانہ کھول لیا، فراغت کے ساتھ رہ رہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں جائیداد تقسیم کر دی. لڑکا ایک ہی تھا، لڑکیاں 3 تھی، دے دیا، اب مکان بنا لیا. آج آرام سے ان کی پوتے پوتا ہے، کوئی نہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی فتنہ ہے، نہ کوئی گھنٹا ہے، نہ کوئی مطالبہ کرنے والا ہے. جب ہماری نظر خدا سے ہٹ کر غیر خدا پر آئے گی تو دوستوں انتشار آئے گا، اختلاف آئے گا، دلوں میں کیڑا پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر جھگڑے کا مادہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. اور اللہ کے لیے ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ روح زمین کو آپ کے لیے وسیع فرما دیں. کرنا تو سیکھیں، بات کرنا تو سیکھیں، طریقے اپنانا تو سیکھیں، زندگی بنانا تو سیکھیں. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آج سے 400-500 سال پہلے کے جو اکابر اولیاء اللہ تھے ویسے حالات نہیں ہو سکتے ہمارے، لیکن دوستوں بزرگوں میری جان، ہم ان کے نقش قدم پر اپنی استطاعت کے بغیر چل تو سکتے ہیں. پڑھیے سیدنا ذوالنون مصری کے واقعات، خدا کی قسم آنکھ رونے لگتی. پڑھیے سیدنا حسن بصری کے واقعات، پڑھیے سیدنا فضیل ابن عیاض کے واقعات، پڑھیے ان بزرگوں کے واقعات جن کی زندگیاں قرآن و سنت سے مملو تھی، پڑھی ہوئی تھی. اور پڑھیے ان لوگوں کے واقعات جنہوں نے اپنی ماؤں کے حق مارے، جنہوں نے اپنے باپ کے حق مارے، جنہوں نے اپنی سوتیلی بہنوں کے حق مارا. پڑھیے مالک ابن دینار کی حالات. ایک وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے جہاں حق تلفیاں ہیں، ایک وہ اور اخلاق ہے جہاں اپنا حق بھی چھوڑ دینے والے ہیں. دونوں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا حق چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، زمین و مکان چھوڑ دیا. کہ جو جائیداد چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی گئی تو وہاں موجود اولیاء کرام کو کندھا دینا نصیب نہیں ہوا. آواز آئی تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ذوالنون مصری کے جنازے کو کندھا دے سکے. فرشتے آ رہے ہیں جنازے کو کندھا دینے کے لیے. آنکھوں نے دیکھا کہ ان کا جنازہ فضا میں تیر رہا ہے. شبلی، ابو بکر شبلی جیسے لوگ ان کے خلفاء میں ہوئے. اکابر اور اسلاف کے واقعات اس لیے ہیں کہ ہم پڑھیں اور مزے لیں، اس لیے ہے کہ ہم سنیں اور مجمع کو اپنے قابو میں کر لیں، اس لیے ہے کہ ہم ان کے اکابر کے اخلاق و عادات کو اپنا کر اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں. اس لیے تھوڑی یہ چٹخارا پیدا کیا جائے. جو لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنے کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی مخلوق کے درمیان میں ذلیل کر دیتے. اور جو اللہ کے لیے مسخر ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ لوگوں کے قلوب میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس لائن پر جانا چاہتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی منزل اختیار کرنا چاہتے ہیں. ہمیں فیصلہ کرنا ہے وہ راستہ جو رضا و قرب ربانی کا ہے ادھر ہماری محنتیں ہوں گی، یا وہ راستہ جو نفسانی ہے وہاں ہم جائیں. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارے فیصلے ہیں. ہم جو فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق ہماری راہ بتا کر. مالک ابن دینار کے واقعات بہت ہیں، بہت لمبا قصہ ہے، لیکن ہم صرف 2 سطروں میں سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ مالک ابن دینار فرماتے میں مکہ مکرمہ میں گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ شیخ خراسانی کی مدد کرو. اللہ والوں کو یہ مقام بھی حاصل ہوتا ہے، ان کو خواب میں بتایا جاتا ہے فلاں شخص کی مدد کرو، فلاں شخص کی اعانت کرو، فلاں شخص کا ہاتھ پکڑو، فلاں شخص کو نکال دو. شیخ خراسانی کی مدد کرو. یا اللہ یہ شیخ خراسانی کہاں ہے؟ سب سے پوچھتے پھر رہے ہیں. لا ہم کو نہیں پتا، ہم نہیں جانتے.
تو کسی نے کہا کہ خراسان کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پر ہیں، وہاں آپ جائیں تو ہو سکتا ہے پتہ لگے۔ تلاش کرتے کرتے گئے تو ایک وادی میں خراسان کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، بوڑھے بوڑھے ضعیف، بوڑھی بوڑھی عورتیں۔ بھائی شیخ خراسان کہاں پر ہے؟ یہ کون صاحب ہے؟ یہ کون بڈھا ہے؟ کا زبان سوال یہ، خبردار بڈھا کہنا مت، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہے، خبردار زبان مت نکالنا۔ وہ 40 سال سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے، خبردار اڈا بڈھا مت کہنا۔ مالک میں دینار دھر کے، ارے باپ رے باپ، غور سے سن لو، باقی انشاءاللہ کل فلاں جگہ پر ہے وہ، غور سے سنیے، غور سے، اگر اب بھی آنکھ میں آنسو نہ آئے سمجھے تمہارا دل پتھر کا ہے۔ مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تلاش کرتے کرتے اس شیخ خراسانی کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں ڈھلکی ہوئی ہے یہاں پر ایسے، اور اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ گردن جھکی ہوئی ہے۔ پوچھا شیخ تمہارا یہ کیا حال ہے؟ کہا مالک ابن دینار میں 40 سال سے اسی حال میں ہوں، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ میں 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں، آج تک وہ توبہ قبول نہیں ہوئی، آج تک وہ توبہ میری قبول نہیں ہوئی۔ 40 ہر سال ایک ہی آواز آتی ہے، تیری توبہ قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ میں جوانی میں شراب پیا کرتا تھا، اور شراب پینے کے بعد آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا تھا وہ آ کے اپنی ماں کو پیٹتا تھا، اپنی بہنوں کو مارتا تھا، کھانا الٹ دیتا تھا، برتن الٹ دیتا تھا۔ لیکن میری ماں میری بہن ہمارے انتظار میں رہتی تھی، میرا بھائی میرا بیٹا آئے گا، وہ ہماری ماں بہن اٹھتی، منہ دھلاتی، پانی پلاتی، شراب کی بدبو سونگتی، اس کے بعد کہتی بیٹا کیوں یہ حرام کام کر کے اپنی جوانی برباد کرتے ہو؟ میری شادی ہوئی انتہائی حسین و خوبصورت عورت سے، میں نے کبھی نظر اٹھا کے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، میں حرام کام میں اتنا مشغول تھا۔ کہا ایک دن میں نے کچھ زیادہ ہی پی رکھا تھا، آیا میں تو میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، لیتے ہی اس نے مجھ کو لگایا، مجھ کو کلی کرایا، اس نے منہ دھلایا، اس نے پھر کہا بیٹا کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہو؟ اتنی حسین و خوبصورت بیوی چھوڑ کر تم کہاں ان انڈیوں رنڈیوں بدماشوں گنڈوں چوروں چماروں کے چکر میں پڑے رہتے ہو؟ بیٹا اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ تو کہا اس زمانے میں ہمارے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے چولہے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر بڑے بڑے جس میں ہماری پکتے روٹیاں کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، تندور ہوا کرتا تھا، اسی میں گوشت بھون کر کے کھا لیا، روٹی بھون کر کھا لیا۔ تو کہا کہ وہ تندور جل رہا تھا، بس مجھ کو ماں کی بات اتنی غصے آئی، اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور تندور میں ڈال دیا، اپنی بہن کو اٹھایا تندور میں ڈال دیا، اور اپنی ماں کو جلتا ہوا بلکتا ہوا دیکھتا رہا۔ برداشت نہیں ہوا، ہماری بیوی آ گئی سامنے، کہا تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم نے زندگی میں میرا حق نہیں آیا، تم نے میرا چہرہ نہیں دیکھا، کیا میرے جیسے حسین بیوی کسی کے پاس ہے علاقے میں؟ لیکن تم نے آج تک مجھ کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے برداشت کر لیا کہ جانے دو، شوہر تو شوہر ہی ہے، ہم کو ادھر نظر نہیں، میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی گزشتہ 20 سال سے تمہاری محبت میں۔ آج تم نے یہ بات کیا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو جلا دیا، وہ ماں جو تمہاری شراب کی بو سونگتی ہے، وہ ماں جو تمہاری ریا کو بو سونگتی ہے، وہ ماں جس نے تمہارا پخانہ صاف کیا، وہ ماں جس نے تمہارا پیشاب صاف کیا، وہ ماں جو آج تک تم اس کو مارتے رہے اس کے باوجود وہ تم کو چنتی رہی، تو ابھی طلاق دو، تم اس لائق نہیں، ابھی طلاق دو، تم اس لائق نہیں ہو، تم کو چھوڑ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھا میں ایک چابر لیا، یہ جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس سے اپنے ہاتھ کو مار دیا، کاٹ دیا، اور اس کی تکلیف کی شدت سے میں چیخنے لگا، میری عورت مجھ سے چھوڑ کے بھاگ گئی، طلاق لے لیا اس نے مجھ سے۔ مالک ابن دینار جب ہوش آیا تو میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، خراسان۔ 40 سال سے اس کمرے میں آج ہیں ہم، دن رات اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن ایک ہی آواز آتی ہے عرفات ابو الزلفہ میں، تیری توبہ قبول نہیں۔ جوانی شراب پینے کے لیے، جوانی زنا کرنے کے لیے، ماں کا حق بہن کا حق مارنے کے لیے، بیوی کا حق مارنے کے لیے، تیری توبہ قبول نہیں۔ اور یہ کہہ کے رونے لگے، کہا مالک ابن دینار دعا کر دو کہ میری توبہ قبول ہو جائے۔
مالک بن دینار کہتے ہیں میں شیخ کو اس کے حال میں چھوڑ کر سیدھے حرم شریف میں آیا، اور آنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر شیخ خراسانی کے لیے دعائے مغفرت کی، توبہ کی، اللہ سے درخواست کی اللہ اس شیخ خراسانی کی اب تو غلطی ہو گئی، توبہ اس کی قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے۔ کہ خوب رویا، اتنا رویا کہ حرم کی زمین پر میری آنکھ کے آنسو گرنے لگے، اور کہا میں نے ایک اور دعا کی، کیا اللہ اس کی ماں اور بہن کی روح کو سکون عطا فرما۔ تو کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کے گیا کہ لاؤ شیخ خراسانی کے دوبارہ دیکھوں کیا حال ہے، کہنے لگے میں ایک جگہ کنارے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، یا اللہ ایسے بندے بھی جرائم کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کی ماں کو بہن کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا مالک ابن دینار جاؤ میرے بیٹے کو کہہ دے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، انشاءاللہ میرا رب بھی تم کو معاف کر دے گا۔ یہ ماں ہی ہے، یہ ماں ہے، ماں کہ جس کی سزا اتنی بڑی ہے، وہ ماں کتنا پیار ہے کہ جنت سے کہہ رہی ہے میرے بیٹے سے جا کے کہہ دو میں نے تجھ کو معاف کر دیا، بہن کہہ رہی ہے میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، ہم دونوں اپنے رب سے سفارش کرتے ہیں میرے پروردگار میرے باپ کو، میرے شوہر کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ عالم ارواح میں جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو عالم ارواح میں فرشتے اس کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ شیخ آتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں مالک ابن دینار تمہاری ماں نے تم کو معاف کر دیا ہے، تمہاری بہن نے تم کو معاف کر دیا ہے، تمہارے باپ نے، تمہاری بیوی نے تم کو معاف کر دیا ہے، تمہارا رب بھی تم کو معاف کر دے گا۔ شیخ خراسانی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، غور سے سنیے بات میری ختم ہو رہی، شیخ خراسانی نے کہا میں چاہتا ہوں میری توبہ قبول ہو گئی تو اس کی علامت ظاہر ہو، کہا علامت یہ ہے کہ تیری آنکھ بھی درست ہو گئی اور تیرا ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ خوب روئے شیخ خراسانی، روتے مالک بن دینار بھی روتے رہے، شیخ خراسانی بھی روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی یہ ڈھلکی ہوئی آنکھ ان کی جگہ پر چلی گئی۔ یہ ہے اللہ والوں سے محبت کرنے کا ثمرہ، یہ ہے اللہ والوں کی محبت کرنے کا، پیار کا ثمرہ، کہ وہ ڈوبتے کو نکال لیتے ہیں۔ پیار کر کے تو دیکھو اللہ والوں سے، محبت کر کے تو دیکھو اللہ والوں سے، جھک کے تو دیکھو ان کے اللہ والوں سے، پیار کر کے تو دیکھو اللہ والوں سے، کہ شیخ خراسانی کی جان ہی نہیں ایمان کو بچا لیا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے آہ سحرگاہی کی برکت سے۔ یہ ہے فوائد برکات صالحین کی صحبت کے، اہل اللہ کی صحبت کے، یہ اثرات اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ کون سیکھے گا؟ ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ ہم عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے؟ میں مانتا ہوں امام حسن بصری نہیں بن سکتے، فضیل ابن عیاض نہیں بن سکتے، مالک بن دینار نہیں بن سکتے، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتے، معین الدین حسن سندری نہیں بن سکتے، شاہ ولی اللہ نہیں بن سکتے، مجدد الفسانی نہیں بن سکتے، لیکن پیارے میری جان ایک اچھے انسان تو بن سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری طاقت کے بقدر ہم کر تو سکتے ہیں۔ اللہ کے مخلوق سے پیار کرنا سیکھو، اللہ والوں کے دامن سے جو ان کے سامنے جھکو، ان کی بتائی ہدایات پر عمل کرو، حق تلفی مت کرو، اللہ کے بندوں کا حق مت مارو، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ہم یہ مضمون آج بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہ ہم نے کل کیے رکھا تھا، لیکن شاید مجمع میں کوئی بہت مخلص آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے مضمون کرایا، لیکن میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ کی حق تلفی، اللہ کے احکام کی حق تلفی، اللہ کے اوامر کی حق تلفی، اللہ کے احکام کو توڑنا یہ جرم عظیم ہے۔ یاد رکھو شیخ خراسانی کی توبہ 40 سال تک قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے بہن کا حق مارا تھا، اس نے ماں کا حق مارا تھا، اس نے بیوی کا حق مارا تھا، اس نے شراب جیسی خبیث چیزوں کو پیا تھا، اللہ کی کلم کلا نافرمانی کی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حرم میں جا کے 40 سال تک وہ توبہ قبول نہیں ہوئی اس کی۔ کس نے؟ غور سے سنو، کس نے بچایا ان کے ایمان کو؟ مالک ابن دینار نے بچایا۔ کس نے بچایا ان کے ایمان کو؟ مالک ابن دینار نے بچایا۔ معلوم اہل اللہ کی صحبت جو ہے وہ انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ آپ نے کبھی بزرگوں کے سامنے جھکے ہی نہیں؟ مالک ابن دینار نے شیخ خراسانی کی توبہ کے لیے حرم شریف میں روئے۔ غوث العظم حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یا اللہ ہم کو جنت لے کر کیا کریں گے؟ ہم کو جنت لے کر کیا کریں
گے جس میں ہمارے لوگ نہیں ہوں گے، اور ہم جنت لے کے کیا کریں گے جس میں میرا کوئی مرید نہ ہو؟ وہ ہمارے مریدین جائے جہنم میں، ہم میں جنت میں جائے، اللہ ہم کو ایسی جنت نہیں چاہیے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، کہ ہمارے شیخ نے فضیل ابن عیاض نے ہم کو ایسی سچی توبہ کرائی تھی کہ جس دن ہم نے توبہ کیا اس کے بعد سے زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں آیا۔ یہ ہے اہل اللہ کی صحبت کا اثر، یہ ہے بزرگان دین کی دعا اور آہے کی سحرگاہی اور توجہات عالیہ کا اثر، کہ ایک شخص کی 40 سال سے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی حالت میں رہ کر کے، لیکن مالک ابن دینار کی توجہ کام آئی، شیخ خراسانی کی دعا بھی قبول ہو گئی، دعا ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ یہ ہے صالحین کی صحبت، یہ ہے مطلب کونوا مع الصادقین کا۔ ہمارے مزاج میں کبر ہے، ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے داعی ہیں، ہم بہت بڑے مقرر ہیں، ہم بہت بڑے واعظ ہیں، یہ دعویٰ جو ہے یہی ہم کو لے ڈوبتا ہے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر وہ تواضع نہیں پیدا ہوگی، عبدیت نہیں پیدا ہوگی، عاجزی نہیں پیدا ہوگی۔ جناب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ۔ حضرت یونس ایک چھوٹے سے گاؤں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی کی ہر چیز محترم ہے، امام الانبیاء، سید الرسول، فخر کائنات، محبوب رب العالمین، حبیب رب العالمین، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ کے 401 نام ہیں۔ یہ ہے مقام محبوبیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ایک تقریر ہوگی ہماری جو میں نے جناب رسول اللہ کے آخری 3 دن بیان کیے تھے، ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، وہ سننا چاہیے۔ آپ کے آخری 3 دن کیسے گزرے؟ 201 نام تو صاحب دلائل الخیرات میں لکھے ہیں، 201 نام اللہ کے رسول کی صفاتی نام جو صاحب دلائل الخیرات میں لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ پڑھ لیے شراش 1 منٹ اللہ والوں کی صحبت انسانوں کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ 40 سال روئے، اپنی زندگی کو لگا دیا انہوں نے۔ ذکر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو ایمان پختہ ہونے کے لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچنا، صالحین کی صحبت میں رہنا، سنت کی اتباع کرنا، ذکر اللہ کرنا، یہ ہمارے ایمان کو بناتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے۔ جب تک ہم اللہ والوں کے قدموں سے نہیں جھکیں گے اس وقت تک ہمارے علم میں برکت نہیں ہے، عمر میں برکت نہیں ہے، ہماری باتوں میں برکت نہیں ہے، ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، ہمارا دل نورانی نہیں ہے، ہمارے چہرے نورانی نہیں ہوں گے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تعلق باللہ کی کمزوری ہے، کمی ہے۔ آج ہم تقریریں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت بہت اچھا بیان ہوا، تو خوشی سے ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے، لیکن ہمارے سامنے بزرگوں کی سیرت موجود ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی اجتماع میں بیان کر رہے تھے، زبردست بیان ہوا کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے کہا انعام آج تو نے کمال کر دیا، تو وہ رونے لگے، چیخ رونے لگے اس جملے پر، ہمارے چہرے خوش ہو جاتے، واہ یہ تقریر ہوئی ہے کہ لوگ کہے واہ 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 واہ، اللہ کہے مخلوق نہیں۔ کہا انعام آج تو نے تو بڑی اچھی تقریر کیا، دل جیت لیا، وہ رونے لگے، کہا حضرت پیر پکڑ لیا، حضرت یہ مت کہیے، یہ کہیے اللہ انعام کو قبول فرما لے، اللہ انعام کو قبول فرما لے۔ یہ سے اہل اللہ، یہ سے صالحین امت، ایسے ہوتے ہیں بزرگان دین، ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام، اللہ والے اللہ کے لیے جیتے مرتے ہیں، ہم اپنے نفس کے لیے، خواہشات کے لیے جیتے مرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صالحین امت کے قدموں میں بیٹھیں، ہم ان سے اپنی عقیدت کو درست کر لیں، ان کی 1 منٹ کی صحبت کو غنیمت سمجھیں، ان کی ایک توجہ کو اپنے لیے درست، اپنے راہ عمل کو متعین کرنے کے لیے درست سب کر لیں۔ ایک بہت کڑا مناظرہ، بس اپنی بات ختم، بہت سخت مناظرہ تھا ہمارے 1965 میں، جن میں دارالعلوم دیوبند سے اس مناظرے کی اہمیت یہ تھی کہ اس مناظرے کے لیے حضرت مولانا سید ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے سے بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس مناظرے میں۔ تو حضرت مولانا ارشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں دیوبند سے سیدھے آیا الہ آباد، حضرت شاہ رسول اللہ صاحب زمانے میں حیات ان کا
1967 میں انتقال ہوا، یہ مناظرہ 65 میں ہوا تھا، اور آ کر کہا کہ حضرت یہ صورتحال ہے، ہم یہ سب لوگ جا چکے ہیں، میں یہاں آ گیا ہوں، ہم آپ کی دعاؤں کے بہت محتاج ہیں۔ اس وقت بریلیوں کے بڑے بڑے علماء زندہ تھے، زبان پکڑ علماء، تو شاہ وصول اللہ صاحب نے ان کو بیٹھا لیا، یہ علماء سن لیں، بس بات ختم کر رہے ہیں، ہمیں یہ مضمون کل بیان کرنا تھا، لیکن مولانا عرفان صاحب آئے نہیں، ترتیب یہ تھی کہ آج ان کا بیان ہوگا تو میں نے اب بیان کر لیا، کل انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، کہتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سر پر ہاتھ رکھا ایسے، یہ سب دیکھا وہ منظر بتا رہے ہیں۔ آج خدا کی قسم ہماری آنکھیں ترستی ہے اولیاء کرام کے چہروں کو دیکھنے کے لیے، ان کی بات ہماری آنکھیں ترستی ہیں، خدا کی قسم رات کو رونے لگتے ہیں، ہم نے کیسے کیسے چہرے دیکھے، ایسے چہرے اب دیکھنے کو نہیں ملتے، اعمال سے دور کی بات، حضرت نے ایسے ہاتھ رکھا ان کو شاہ صاحب پر اور آنکھ بند کر لیا، 3-4 منٹ کے بعد کہا جاؤ جیت کے آنا، جیت کے آؤ گے، اور جیت کر کے سیدھے الہ آباد آنا، جیسے الہ آباد میں ابتدا کی سفر کی انتہا بھی ہی کر۔ اور شاہ وصول اللہ صاحب پر خیال لگا، ٹہل رہے راتوں کو ٹہل رہے، صبح اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھی، اس زمانے میں ایک پنکھا چلتا تھا، کہیں کہیں ٹیلی فون تھا کسی کے پاس، اگر کسی کے نکاح میں ایک سائیکل مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، سائیکل بھی دی ہے، یہ وہ زمانہ تھا۔ ہم آپ کے سامنے زندہ موجود ہیں، ہم نے کوئے کے دل میں حفظ کیا ہے، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ زمانہ تھا ویسا، لیکن شاہ صاحب تو شاہ وصول اللہ صاحب کے خادم تھے، ان کا کہ حضرت کہنے ارے میرے اکابر کی عزت داؤں پہ لگی ہے، تم کو تو سوچو، میرے اکابر کی عزت داؤں پہ لگی ہے، تم کو تو سو رہو، میرا مسلک داؤں پہ لگا ہے، تم کو سو رہے ہو، ہم لوگ کیا ہے، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ نہیں آیا۔ 3 دن 3 رات تک شاہ وصول اللہ صاحب دعا بھی کرتے رہے، روتے رہے، ٹہلتے رہے۔ جب مولانا شاہ صاحب لوٹ کر کے آئے، کہا حضرت ہم جیت کے آ رہے ہیں، الحمدللہ الذی فضلنا علی عبادہ المؤمنین، یہ تھے ہمارا، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ ہے اولیاء کرام جن کی ہم نے قصے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ ہمارے لیے مشہد راہ ہے، یہی مطلب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک ہی جملہ ہے لیکن 5 بزرگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا۔ پہلی مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری نے یہ جملہ کہا، اجماع العلماء سلفا و خلفا، علماء کا اجماع ہے ہر زمانے میں، سلف کا بھی بعد والوں کا بھی، پھر بعد میں اس کو مجدد صاحب نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، پھر ہمارے حضرت تھانوی نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر، ہر زمانے کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ بغیر صالحین کی صحبت میں رہے ہوئے ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس کے اندر امت کی ضرورت نہیں پیدا ہوگی، اپنی فکر پیدا ہوگی، وہ فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ دلوں میں جان پیدا کرو، امت کے لیے رو، جناب رسول اللہ امت کے لیے روتے تھے، صدیق اکبر عمر امت کے لیے روتے تھے، فاروق اعظم امت کے لیے روتے تھے۔ ابھی ہم نے کتاب میں پڑھا قصہ کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، لاکھوں کروڑوں، ابھی قصہ سنا ہے، بہت لمبا قصہ، لیکن ہم صرف ایک قصہ سناتے اپنے موضوع سے متعلق۔ میدان محشر میں جمع ہیں، لیکن 2 بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، ان کے آنسو بہ کر کے داڑھیوں سے زمین پہ آ رہا ہے میدان میں۔ ایک شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، دوسرے حضرت تھانوی، کہا دونوں رو رہے ہیں، سجدے میں پڑیں گے۔ نفسی نفسی پیمبر کہیں گے جہاں، منہ نہ ہوگا کسی کا کہ کھولے زباں، تو کہتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اے اللہ ہمارے نبی کی امت جنت میں جائے گی جبھی حسین احمد جنت میں جائے گی، یہ ہے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ فرمایا ہمارے نبی کی امت جائے گی تب حسین احمد جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ کہتے حضرت تھانوی کے پاس پہنچے، کہا اے اللہ ہم نے دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ ہم جنت کے لائق ہو، اے اللہ ہم نے کسی نیک بندوں کی جوتیوں میں ہمیں جنت میں جگہ دے دیجیے گا، وہ بھی سب سے آخر میں اشرف علی جانا چاہتا ہے، جب میرے نبی کی ساری امت چلی جائے تو کسی جنتی کے قدموں میں مجھے جگہ دے دیجیے گا۔ اے اللہ میں پہلے نہیں بلکہ سارے جنتیوں کے جانے کے بعد جنت کے طرف گار نہیں ہوں، جنتیوں کے جوتے کی طرف گار،
الاکابر اولئک آبائی فجئنی بمثلہ. بہت کچھ کہنے کے لیے ہے لیکن ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس کو وقت کے اندر ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر اور اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں وہ جملہ تو بھول گئے تھے, وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء کا اجماع ہے اکابر اور اسلاف کا کہ یہ غور سے سنو, ہم اکثر کہتے ہوئے تھے اپنی نجی مجلسوں میں بھی کہ اکابر اور اسلاف کے نقش قدم سے ہٹنے والے کا ایمان کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. دی ہے وہ جملہ, ابھی یاد آ گیا. کوئی مسئلہ پیش ہے, آپ یہ دیکھیے ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام نے سلہٹ میں ایک صاحب کو خلافت دیا, ابھی بالکل یاد آ گیا, تازی بات. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو اس مطلب یہ اب زبان اچھا جگتا کہتے ہوئے بزرگوں کی بات کہ حضرت یہ تو نہیں سمجھ میں آیا ان کو اجازت دینا, ہوگا کچھ مسئلہ. تو حضرت شیخ الاسلام نے کیا کہا کہ اس حاجیسی ان کی حالت ہے, اس پر حضرت تھانوی بھی اجازت دے دیا کرتے تھے. دیکھیے وہاں بھی شیخ الاسلام نے حضرت تھانوی کو رہنما بنا لیا اپنا کہ نہیں ہمارے حضرت تھانوی بھی اس اصولوں کو دے دیا کرتے تھے, میں بھی دے رہا ہوں. ہمارے بڑوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ اپنے کسی نہ کسی اکابر کی راہ کو, اپنی اکابر کی اقوال کو, ان کے اعمال کو, ان کے مجاہدات کو, ان کے طریقے عمل کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کی قبروں کو نور سے بھر دے. جن جن اکابر کا ہم نے نام لیا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جلدی کر لے, سب تمام حضرات قبلہ رو ہو جائے, ذکر اور دعا وقت کے اندر ہمیں ختم کر لینا ہے.